पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। इमाम फरमाते हैं कि जब मैं ज़हूर करूंगा तो मेरा हर शिया मुझे देख के कहेगा कि मैंने तो आपको पहले देखा हुआ। मौला फरमाते हैं तुम्हारे और हमारे दरमियान फासले नहीं सिर्फ गुमान है जो तुम्हारी तरफ से है। मौला फरमाते मेरे शिया और मुझ तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहला एक वसवसा अबलीस मेरे मानने वाले के दिल में डालता है वो ये है, कहां वो कहां हम। मासूम फरमाते ये पहला ख्याल है जो इब्लीस उसके ज़हन में डालता है। मौला ने फिर उसी ख्याल का जवाब दिया। मौला ने फरमाया अगर तुम्हारा यही म्यार है कि कहां हम कहां तुम हमसे मिल नहीं सकते, अगर यही मंजिलत होती कि तुम हमसे मिलने की वजह तुम्हारा और हमारे दरमियान ये होता तो कभी भी हम अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ना डालते। एक शिया ने मौला से तौकीब में पूछा, उसने कहा मौला मैं मिलना चाहता हूं। मौला फरमाते हम मिलते हैं तुम पहचानते नहीं हो। उसे मौला कम मिलते हैं। मौला फरमाते अक्सर तुम रोते रोते खामोश हो जाते हो, तुम्हें खबर है तुम्हें वो तसल्ली देने वाले हम होते हैं, तुम्हें वो दिलासा देने वाले हम होते हैं। इमाम से मिलने का राबता हमवार कीजिए, इमाम से इमाम तक जाने का ताल्लुक देखिए। किसी बाप का बेटा घर ना आए तो उसे नींद नहीं आती, और हमें खबर है कि हमारा इमाम जमाने में मौजूद है। हम में से कौन है जो इमाम को ढूंढने की कोशिश करता है? अब एक लम्हे के लिए ये गुफ्तगू संजीदा पहलू में आएगी, लेकिन मुझे आपसे 4 दिन से दाद भी ले चुका हूं, दुआ भी ले चुका हूं। ये पैगाम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने घर की मजलिस में भी ये गुजारिश की थी कि कहीं हमारा ये इमाम को बुलाना कहीं ये कूफे वाला खत तो नहीं। खतूत तो कूफियों ने भी लिखे थे इमाम को बुलाने के लिए। हमें इमाम से सिर्फ इमाम का इंतजार नहीं करना, इमाम के रास्ते को हमवार भी करना। तो जो आप साबान फरमाएंगे सरकार, हमें इमाम का सिर्फ इंतजार नहीं, रास्ता भी हमवार करना है, इमाम से मुलाकात भी करनी है। इमाम ने तो अपना एड्रेस बता दिया कि मैं कब और कहां होता हूं। अब इससे ज्यादा इमाम को कौन शिया है जो कहे कि मुझे अब ढूंढने में मुश्किल है। इमाम ने फरमाया हफ्ता वाला दिन मुझे ढूंढना हो तो मस्जिद कूफा में आना, अतवार को मैं मस्जिद सहला में होता हूं, सोमवार को मैं बकिया की कब्रों पे होता हूं, फिर मैं मस्जिद जिमकरान में होता हूं, शबे जुमा में करबला में होता हूं, जुमा में अमीर अल मोमिनीन के हरम में होता हूं। मौला फरमाते तवाफ़े काबा करते हुए काबे पे सीधी बारिश हो रही हो और मिजाब रहमत से पानी नीचे आ रहा हो तो समझ लेना तुम्हारा इमाम तवाफ में है। अब इससे ज्यादा आसान निशानियां कौन बताएगा? इमाम खुद बता गए कि मैं इस वक्त में यहां होता। फिर इमाम ने अगली निशानी बताई। इमाम ने कहा चल तू हमसे मोहब्बत का दावा करता है ना, तुझे मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं, तू हमें बुला। इतना इमाम की मौजूदगी का यकीन रखो कि इमाम फरमाते हैं कि दस्तरखान में एक फर्द की जगह खाली छोड़ो। तुम्हारे घर में बच्चे पूछेंगे जगह किसके लिए, तो कह देना हमारा इमाम मौजूद है। अरब की एक मस्तूर बुरका पहन के सोती थी। मस्तूरात ने कहा क्यों बुरका पहन के सोती है? उसने कहा इमाम का ज़हूर हो गया, बुरका ढूंढूंगी या इमाम के लश्कर में जाऊंगी। मुलाकात बा इमाम ज़माना हसन अब्तही, 2 जिल्दों में किताबें लिखी हुई हैं। कितने लोग हैं जो इमाम से मुलाकात कर चुके हैं। एक अराक का रहने वाला शिया हर रोज घोड़ा लेके चौक में तलवार लेके खड़ा हो जाता। लोग पूछते क्यों खड़ा है यहां पे? उसका इमाम का इंतजार करो। लोगों ने उसे पागल तस्वुर करना शुरू कर दिया। एक दिन किसी ने मजाक में कहा तो यहां खड़ा है, इमाम तो वहां आ चुके हैं। उसने अपने घोड़े का रुख मोड़ा, दौड़ा और फिर कभी भी वापस ना आया। यकीनन वो इमाम के लश्कर में शामिल हुए। इमाम तो हमारे इतना करी। एक शख्स ने एक आरिफ से आके शकीद ने कहा कि मैं मौला से मिलना चाहता हूं, मुझे कोई अमल बताइए जो मैं करूं और इमाम से मुलाकात हो। मौजू पसंद है सरकार? या अली मुश्किलों का कुछ, मुझे कोई अमल बताइए मैं मौला से मिल सकूं। उन्होंने कहा अमल यह है कि रात को तेज नमक वाला खाना खा के सोना। उसने कहा क्यों? फरमाया बस तेज नमक वाला खाना खा के सो गया। सुबह आया, मैं सो गया था दी रात,
لیکن زیارت نہیں ہوئی. اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا؟ اس نے کہا پانی، اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی. اس نے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر، ملاقات ہو جائے گی. شدت پیدا کر امام سے ملنے کی، خواہش پیدا کر امام سے. ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے ہیں. اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے ہیں. وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے. بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا. دن قریب آنے شروع ہو گئے، ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا. گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا. جب وہ کربلا سے نکل رہا تو ایک گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا. گھوڑا سوار کی آواز آئی کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ. کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے. گھوڑا سوار کی آواز ہے پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا. کہنے کا کیا امانت ہے؟ اس کا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا. جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے. پریشان نہ ہونا، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے. اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہیں. یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے. دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے. جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی. اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے. گھوڑا سوار کی آواز ہے کہہ دینا بقیہ نے دیے. میرے مالک کا لقب ہے بقیت اللہ. چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا، اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے. دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے. کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کہا ریان کو دے دینا. آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ، رک یہیں پہ. اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا. کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا، میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے. یہ پریشان ہو گیا تھا کون سے مولا ہے؟ اسے کہا یہ کیا تمہیں صاحب الامر نے نہیں دیے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اسے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں. میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے. صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا. مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین کرو. جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں. اب یہ محبت کا معیار ہے. امام فرماتے میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کیا، تکیے کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو. امام فرماتے تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں، مجھے بطول کا لال نہ کہنا. تو مجھ پہ اعتماد تو کرو، تو مجھ پہ یقین تو کرو، تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے. وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے. شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے. پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں. ملاقات امام سے ہے. قبلہ تشریف فرمائے ملاقات ممکن بھی ہے. ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق، اس کے عرفان کے مطابق. آئیں گے ضرور، برا ہو صحیح آئیں گے ضرور.
چلے میں تحفہ دوں آج کی آخری مجلس میں ہدیہ دوں. مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے، جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی، بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ، آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیکہ السلام. جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتی؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہی. سرکار اب ہمارا امام تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اپنے توکل کو بلند کیجئے، اپنے اعتماد کو بحال کیجئے، یقین کی منزل پہ آئیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہمارے وارث موجود ہیں، ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ یقین آ جائے گا نا کہ امام موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، پھر گناہ کون کرے گا؟ جو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اسے یہ ذہن میں ہو کہ میرا امام موجود ہے، پھر وہ غلطی کیسے کرے؟ لیکن ہم نے اپنے اندر سے وہ یقین ختم کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہے بس آ جائیں گے، آ کے ہمارا بھی انتقام لیں گے، اپنا بھی انتقام لیں گے. نہیں، امام کو ایسے نوکر نہیں چاہیے. امام کو ایسے چاہیے جو آج بھی امام کے عشق میں ویسے کھڑے ہوں جیسے امام کے قیام پہ کھڑے ہونا ہے. ہم ظہور کے بالکل قریب ہیں، اور یہ جو آج چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ امام کا چھان بریک ہو رہا ہے. جو سب سے آخر میں گریں گے وہ 72 جیسے ہوں. مولا نے فرمایا ہمارے ظہور کے، میرے آخری بیٹے کے ظہور کے وقت سب سے مشکل چیز ہمارے شیعوں کے لیے ہوگی اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا. مال چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اور عقیدہ چوری ہونے کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائیں. عقائد حقہ کا تحفظ کرنا. ہم حجت کے قریب جا رہے ہیں. مولا فرماتے جب میرے شیعوں کے روزانہ کے اعمال میرے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ جملہ سمجھیے گا، اور اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں، یہ میری روایت کو ضرور آنے دیجیے. امام فرماتے جب میرے شیعہ کا گناہ میرے سامنے آتا ہے تو امام فرماتے اس ایک گناہ کو دھونے کے لیے مجھے اپنے آنکھوں کے آنسو لہو والے استعمال کرنے. مولا اپنے آنسوؤں سے اس شیعہ کے اس گناہ کو دھوتے، دھو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، بے خبری میں گناہ کر گیا. اس لیے مولا نے فرمایا میرے شیعوں ہمارے لیے شہرت کا باعث بننا، میری آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بننا.